سو گناہ انسان سے ہوتے ہیں، وہ تو فرشتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کتاب سے میں نے بہت ہی پیاری تشریح پڑھی قرآن کی ایک آیت کی، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ ضرور شیئر کروں۔ رسائل من القرآن سے کہ سورہ ہود آیت نمبر 114 در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے، کہ اگر معصیت اور گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو اطاعت گزاری اور عبادت سے اسے گھیر دو۔ اگر تمہاری نظر کسی غلط اور حرام چیز پر پڑ گئی تو اٹھو، وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اگر تم سے کسی کی غیبت ہو گئی تو صدقہ دو۔ اگر شیطان نے تم کو ایک بار شکست دی تو 1000 ایسی عبادتیں ہیں جن کے ذریعے شیطان کے اینٹ کا بدلہ تم پتھر سے دے سکتے ہو۔ گناہ گاروں کی گریہ زاری اللہ کے نزدیک اطاعت شعاروں کی دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اطاعت شعار بندوں سے تو شیطان مایوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن گناہ گار تو ایک مستقل معرکے میں ہے۔ وہ گناہ کر کے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اطاعت کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ وہ گناہوں سے ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے اور پھر عبادتوں کے سہارے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب تک تم گناہ کر رہے ہو اور تم کو اس کا احساس بھی ہے، احساس ہونا سب سے بڑی بات ہے، گناہ کا احساس کبھی دل سے جانے مت دیجیے گا۔ جب تک تم گناہ کر رہے ہو لیکن تمہیں اس کا احساس بھی ہے اور شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع بھی کر رہے ہو، اس وقت تک مطمئن رہو کہ تم خیر کے راستے پر ہو، کیونکہ وہ چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، جس سے تمہاری عبادتوں میں زیادتی ہو جائے، آخر کار ایٹ دی اینڈ وہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ سو گناہ انسان سے ہوتے ہیں، وہ تو فرشتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن انسان کون ہے حقیقتاً کہ جو ٹھوکر کھا کر گرے پھر سے اٹھے، جو گناہ کرے لیکن توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے۔